کی ہے. یہ بیسیکلی پاکستان آرڈننس فیکٹریز کی اپنی ایک ڈیزائن نئی سیریز آف ویپنز ہے. کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، کوئی بھی ملک اپنے بڑے سائز یا اسلحے کے ڈھیر سے بڑا نہیں ہو جاتا. قومیں جذبے کے تحت طاقت پکڑتی ہیں، کیونکہ جب بھی کسی کی جنگ ہوتی ہے یا کسی قوم پر آزمائش یا کڑا وقت آتا ہے تو وہ حوصلے اور جذبے سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نبردآزما ہوتی ہے. پاکستان اور بھارت اس کی بہترین مثال ہے. بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہونے اور زیادہ وسائل کے باوجود پاکستان سے خوف زدہ نظر آتا ہے، اور اب بھارت کو مزید خوف زدہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور شاندار کامیابی حاصل کر لی ہے. پاکستان نے ایک ایسی رائفل تیار کی ہے جو زمینی جنگ کا نقشہ ہی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس رائفل کا نام کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ان سب پر ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن فی الحال لگتا ہے کہ بھارت کے گھبرانے کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ جنگیں ہتھیاروں، لڑاکا تیاروں، گولہ بارود اور ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں دراصل حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. معزز دوستو، دفاعی انڈسٹری دنیا میں پیسہ بنانے کی انڈسٹری ہے. امریکہ، روس، چین اور دیگر بڑے ممالک دفاعی ساز و سامان بیچ کر اربوں ڈالر کما رہے ہیں. پہلے پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے غیروں کا محتاج تھا. لڑاکا طیارے ہوں یا بندوقیں، میزائل ہوں یا آبدوزیں، سب چیزیں ہمیں درآمد کرنا پڑتی تھی. اس کے لیے امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک کے منت ترلے الگ کرنے پڑتے تھے، اور اس سب کے باوجود امریکہ اور مغربی ممالک ہر وقت ہمیں آنکھیں دکھاتے رہتے تھے. 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں جب پاکستانی پالیسی سازوں نے دیکھا کہ امریکہ سمیت کسی بھی ملک نے مشکل اور ضرورت کے وقت ہماری مدد نہیں کی، بلکہ الٹا امریکہ نے پاکستان پر اتحادی ہونے کے باوجود پابندیاں لگانے کی دھمکی دی اور عسکری امداد روک دی، تو اس کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم دفاعی میدان میں خود مختار بنیں گے. اور اس کے بعد سے پاکستان نے دفاعی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور وطن عزیز کو کافی حد تک غیر ملکی طاقتوں کے چنگل سے نکال لیا. الحمدللہ اب پاکستان اپنی تمام دفاعی ضروریات خود پوری کر رہا ہے، جس میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا بڑا کردار ہے. سول اور ملٹری قیادت کی کاوشوں سے پاکستان نے یہ مقام حاصل کیا ہے. ہماری دفاعی تیاری کسی کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کو دفاع پر کم از کم خرچ کرنا چاہیے اور تعلیم اور صحت پر اصل توجہ ہونی چاہیے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں بھارت جیسے ازلی مکار اور عیار دشمن کا سامنا ہے، جس کے نہ صرف عزائمی پاکستان کے خلاف سازشیں رچانا ہے، بلکہ اس مکار دشمن نے روز اول سے ہی پاکستان کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا. ناظرین گرامی، آج جو خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر ہے سعودی عرب سے، جہاں ریاض میں جاری عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے اپنی ڈیزائن کردہ نئی رائفل BW-20 کو لانچ کیا ہے، جسے دنیا بھر کے اسلحہ ساز نمائندوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے. 6 سے 9 مارچ تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 40 سے زائد ممالک کی 600 اسلحہ ساز کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں. پاکستان سے گلوبل انڈسٹریز اینڈ ڈیفنس سولوشن، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری سمیت 13 کمپنیوں نے اپنے سٹال لگائے. نمائش کے لیے مختلف پویلینز میں فضا، زمین، سمندر اور دفاعی نظام سے متعلق مختلف ٹیکنالوجیز اور آلات کی نمائش ہو رہی ہے. نمائش میں پاکستانی اسلحہ ساز کمپنیوں کے سٹالز خصوصی توجہ کا مرکز ہے، جہاں مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے پاکستان کے بنائے گئے دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی. پاکستان کی جانب سے جہاں دیگر اسلحے اور دفاعی سامان پیش کیا گیا، وہیں پاکستان نے نئی تیار کی گئی رائفل BW-20 بھی متعارف کروائی. اس رائفل کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ یہ G3 رائفل کے مقابلے میں بہت ہی سستی ہے، کیونکہ اس کی لاگت کم ہے اور یہ اس سے زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے. آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ 1951 میں قائم کیے گئے پاکستان کے قابل فخر ادارے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی تیار کی جانے والی مشہور زمانہ اسالٹ رائفل G3 کے اپ ڈیٹڈ ورژن G3S نے بھی خوب دھوم مچائی تھی. G3 کا یہ ورژن قانون نافذ کرنے والے اداروں، بھاری اسلحے کو ہینڈل کرنے والے کیو، سیکیورٹی گارڈز اور ہتھیاروں سے لیس گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے انتہائی موزوں ہے. G3S رائفل 7.62 بائی 51 ملی میٹر کیلیبر کے چیمبر کی حامل ہے، جس کا فائر موڈ سیمی اور آٹومیٹک دونوں طرز کا ہے. اس کی لمبائی تقریباً 790 ملی میٹر جبکہ وزن تقریباً 4.1 کلو گرام ہے.
20 राउंड मैगजीन की हामिल ये गन 400 मीटर तक फायर कर सकती है। पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री में आलमी मेयार के हथियार तैयार किए जाते हैं। ये इदारा मुल्की सतह पर हथियार तैयार करके न सिर्फ पाक फौज को फराहम करता है बल्कि दूसरे ममालिक को भी फरोख्त करता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे की बनाई हुई MP5 गन अमरीकी असलहा डीलरों को भी फरोख्त की जाती है, जहां इस प्रोडक्ट को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम पाकिस्तान की जानिब से तैयार की जाने वाली BW-20 राइफल का जिक्र करें तो इस राइफल ने लॉन्चिंग के साथ ही झंडे गाड़ दिए हैं। इसकी सबसे नुमाया खसूसियत यह है कि इस राइफल को सिर्फ 125 पुर्जों से तैयार किया गया है, जबकि G3 राइफल में 200 से ज्यादा पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम के तमाम पुर्जे पाकिस्तान ने खुद तैयार किए हैं। इसकी रेंज भी G3 से ज्यादा है और निशाना भी परफेक्ट है। यही वजह है कि रियाज में मुनक्दा नुमाइश में पाकिस्तानी राइफल के खूब चर्चे होते रहे और नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया और तुर्कमानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इस राइफल की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन के CEO असद कमाल का कहना था कि सऊदी अरब की जानिब से इस आलमी नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है, जहां पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब समेत मशरिक वुस्ता एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तानी कंपनियां पहले से ही मारूफ हैं, ताहम इसमें मजीद इस्तेहकाम आएगा और दुनिया के दीगर ममालिक से भी हमारे राब्ते मजीद बढ़ेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी नुमाइश देखने पहुंचे थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है जो असले के बड़े खरीदार हैं। पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरत का सामान चीन के अलावा रूस और इटली से भी हासिल करता है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की अपनी असलहा साजी की सनत भी तेजी से तरक्की कर चुकी है। इस सनत के तहत मुल्क के 5 बड़े इदारे न सिर्फ अपनी जरूरत का सामान पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि वो अब बाज मसनूआत बरामद भी कर रहे हैं। इन इदारों में वाह कैंट की पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री, कामरा में कायम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कारपोरेशन और कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के इदारे शामिल हैं। जहां तक ताल्लुक है इस सवाल का कि ये इदारे कौन सी मसनूआत तैयार कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री का जिक्र किया जाए तो यहाँ छोटे और दरमियाने हथियारों, एमुनेशन जिसमें छोटे हथियारों से लेकर एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट एमुनेशन, आर्टिलरी, टैंक और एंटी टैंक एमुनेशन, मार्टर गोले और दीगर हथियार शामिल हैं, तैयार किए जाते हैं। इसी तरह हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मुख्तलिफ टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और दीगर दिफाई मसनूआत तैयार की जाती हैं। पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक, अल जर्रार टैंक, APC तलहा और अल हदीद टैंक अहम और मारूफ मसनूआत में शामिल हैं। अगर पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की